أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. سورہ آل عمران کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. بدعات کا بھی ذکر کیا ہے, اہل کتاب کا بھی ذکر کیا ہے, پھر اس کے بعد تعویل کا ذکر کیا کہ تعویل کی حقیقت کیا ہے, پھر راسخین علم ان کا ذکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں, اور اس کے بعد راسخ فی العلم سے مراد کیا ہے, کن لوگوں کو اس سے مراد لیا جا سکتے ہیں. ان ساری کی ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر آخر میں میرے رب نے دو دعاؤں کو ذکر کیا, اور ان دعاؤں کو ذکر کرنے کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آج ہی کے درس میں پڑھیں گے. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. قرآن پاک کے حوالے سے ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو جس میں ایک حصہ وہ آیتیں ہیں کہ جو اشتباہ مراد سے محفوظ ہیں. منہ آیات محکمات, بالکل محفوظ ہیں, اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں. ہن ام الکتاب, ہن ام الکتاب واخر متشابہات, اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں. متشابہات سے مراد کیا ہے؟ متشابہات سے مراد یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں. اس سے پہلے ہم پچھلی آیت کو لے لیتے ہیں کہ آیات محکمات ان سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا کہ ہن ام الکتاب, اور یہی اصلی ہے اور کتاب کی حقیقت ہے. مطلب یہ ہے کہ جو انسان کو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے, جس میں علم کے رسوخ کا جو ہے وہ کوئی دار و مدار نہیں ہے, کہ جو صاحب علم ہے وہی ان آیات کی حقیقت تک پہنچ پائے گا. جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھول کر احکامات بتا دیے, جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا, یہ آیات محکمات ہے. اور محکمات حکمت والی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سارا کا سارا حکمت ہے, اللہ کا سارا یہ کلام حکمت ہے. کوئی آیت بھی حکمت سے خالی نہیں ہے, کوئی آیت بھی ایسی نہیں ہے جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے, جو ہمیں فائدہ نہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن سارا کا سارا حکمت والا بنایا ہے, حکمت والا بنایا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ متشابہات کیا چیزیں ہیں, متشابہات کیا چیزیں ہیں. متشابہات سے یہاں پر ایک تو مراد لیا جاتا ہے کہ قرآن کی ملتی جلتی جو آیتیں ہیں وہ مراد ہیں. متشابہات سے قرآن کی جو ملتی جلتی آیتیں ہیں وہ آیتیں مراد ہیں. وہ آیتیں کیا ہیں؟ مراد ہیں. جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. دونوں آیتوں کا مفہوم ایک ہی ہے, دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے, دونوں آیتیں ایک ہی مقصد بیان کر رہی ہیں, لیکن متشابہ ہیں. ان کے الفاظ کچھ اور ہیں, ان کے الفاظ کچھ اور ہیں. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم صم بکم عمی فہم لا یعقلون صم بکم عمی فہم لا یرجعون. دونوں آیتیں متشابہات ہیں. یہ جس طرح حفاظ جو تلاوت کرتے ہیں یہ بھی متشابہ ہی کہتے ہیں کہ یا
آیت یار متشابہ لگ گیا، میں یہاں پڑھتے پڑھتے کسی دوسرے سپارے میں پہنچ گیا، پڑھ رہا تھا الف لام میم میں، الف لام میم میں آیت کوئی دوسری متشابہ لگی، وہاں سے پڑھتے پڑھتے میں اس آیت کے اندر پہنچ گیا۔ باقی یوں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے اندر کوئی شک ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، احکامات کے اندر متشابہات دوسروں کو لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے، واضح طور پر بیان کیا ہے۔ جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ سود کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بھی تو بے کی طرح ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے کو حلال دیا، بے میں بھی پیسہ کمایا جاتا ہے، منافع کمایا جاتا ہے، تو سود کے اندر بھی تو مال و دولت ہی کمائی جاتی ہے، پیسہ ہی کمایا جاتا ہے، پھر اس کو کیوں حرام قرار دیا؟ اللہ نے منع کر دیا، اس کو منع کر دیا۔ اللہ کے حکم کے سامنے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، تو ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ حرام چیز ہے، اس سے رکنا ہے، تو ہم نے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو ہم نے رکنا ہے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر پھر زنگ لگا ہوا ہے، جن کے دل مردہ ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو لینا نہیں چاہتے، جو قرآن پر عمل کرنا نہیں چاہتے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ صبائی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، جو اس قرآن کو نہیں لینا چاہتا، جس کے دل کے اندر کیا ہے؟ زنگ لگا ہوا ہے، جو قرآنی احکامات کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ۔ تو وہ پھر ایسے متشابہات کی اتباع کرتے ہیں غلط راستے پر لے جانے کے لیے، ابتغاء الفتنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا، منہ ابتغاء الفتنہ، فتنہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس قسم کے جو دنیا کے اندر جو ہے وہ فساد برپا کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فتنہ ڈالتے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں۔ مال غنیمت کے حوالے سے فتنہ ڈال دیا، جس وقت حنین کی غنیمت کا مال تقسیم ہوا، اس وقت بھی فتنہ کتنا بڑا برپا ہوا، سب کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، کسی سے کوئی بھی لکی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے، سب جانتے ہیں کون کس قدر کس پانی کے اندر ہے۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، پھر وہ تعویل اختیار کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے صحیح ہے، ہمارے لیے صحیح ہے، ہم اس میں ٹھیک ہیں، اس طرح کی تعویل اختیار کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، تمہیں کیا پتہ کہ میرے رب نے اس آیت کے اندر کون سے راز چھپا رکھے ہیں، اور تمہیں کیا پتہ کہ میرا اللہ اس حکم سے کیا چاہتا ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ میرا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اور تمہیں تو کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، اور تم تو اپنی ہی تعویلیں بنا کر بیٹھے ہو۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، میرے رب نے ارشاد فرما دیا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تعویل کو جان سکے، جس کے پاس تعویل کا علم ہو۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کچھ لوگوں نے یہاں پر والراسخون فی العلم کا عطف کیا ہے الا اللہ پر، یہ بہتر نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، علم والا جو ہے، راسخ علم والا جو تعویل کو جانتے ہیں، اس کو بھی اللہ نے ہی وہ علم دیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن اگر اس کا یہاں پر وقف کریں اور اس کو آگے الگ یہاں تک پڑھیں، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو علم کے اندر پختگی لانے والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وافر مقدار کے اندر، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو تعویل کو جان سکے، جس کا علم تعویل، جس تعویل کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے۔ کل من عند ربنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اللہ کے سوا
وما یذکر الا اولو الالباب، کوئی نصیحت نہیں پکڑ سکتا ان آیتوں پر سوائے ان لوگوں کے جو عقل والے ہیں، جو صاحب عقل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بیماریوں سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔